اگر دین اسلام کا یہ نظام زکوٰۃ صحیح طریقے سے لاگو ہو جائے تو معاشرے کے اندر کوئی غریب نہیں ہے۔ دولت ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہے امیروں کے پاس، اور وہ اس کو غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنی نمود و نمائش کے لیے خرچ کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں سے اس کی باچھیں پکڑ لے گا، باچھیں یہ پکڑ لے گا، کھینچے گا ان کو، اور کھینچے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق اپنے محبوب کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے مصائب و تکالیف سے محفوظ و مامون فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ اور ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں یہ مہینہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے مہینے کے طور پر جو ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ دیگر بھی اس ماہ مبارکہ کے فضائل ہیں، اور یہ بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا یہ مہینہ ہے رجب المرجب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات میں اس ماہ مبارکہ کی فضیلت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم۔ خالق نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے، یعنی سال کے جو ہیں وہ 12 مہینے ہیں، اور فرمایا ان میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے، 4 مہینے ہیں عزت والے، احترام والے۔ ان احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے کہ اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، یعنی ان دو مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی اس مہینے کے بعد ایک مہینہ رہ جاتا ہے اور آگے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ اگرچہ روزے نفلی طور پر ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں بڑی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے لیے یہ جو مہینہ رجب کا آ گیا ہے یا شعبان کا مہینہ اس کے بعد آئے گا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان کو بابرکت فرما، ہمارے لیے ان کو برکت والا فرما، وبلغنا رمضان، اور اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا۔ یعنی رمضان کے آنے سے قبل اس کی تیاری کرنے کے لیے یہ دو مہینے جو ہیں ان کی رمضان المبارک کی آمد کی تیاری جو ہے ان مہینوں میں شروع کی جاتی ہے، کیونکہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کا عظیم معجزہ عطا ہوا۔ اسی مہینے کے اندر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت ہے۔ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ عرس مبارک اور یوم وصال ہے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی مہینے کے اندر یوم وصال ہے حضرت امام جعفر الصادق کا۔ تو ان حوالے سے بھی یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، الہ العالمین ہمارے لیے بھی اس رجب اور شعبان کو بابرکت فرما اور ہمیں بھی رمضان تک پہنچا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان مہینوں کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے حوالے سے ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مختص نہیں، سال کے اندر ایک مرتبہ جہاں سے بھی گنتی شروع کر لیں، سال کے اندر ایک مرتبہ اپنے مال کے اوپر جو ہے وہ 40واں حصہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور مالک کائنات نے جو احکامات نازل فرمائے ان کے مطابق اپنے مال سے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنا، ان کا حصہ نکالنا جو ہے وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو یہ سال کے کسی مہینے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں یہ رجب کا مہینہ جو ہے اس کو زکوٰۃ کے مہینے کے طور پر کہا جاتا ہے۔ عموماً جو ہے اکثریت کے ساتھ اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہماری اکثریت مالدار لوگوں کی، ساروں کی بات نہیں کر رہا، ہماری اکثریت جو ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا حکم ہے، جہاں نماز کا حکم ہے وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی نازل فرمایا۔
رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس طرح نماز کی فرضیت ہے اسی طرح ہی زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 5 ارکان کے اوپر جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنے اس اسلام کے احکامات کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ان میں سے ایک کو بھی ترک کر دیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر زکوٰۃ کو ادا کرنا، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو دین اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل، ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ تو ایک قوم اہل کتاب کے پاس جاتا ہے، ان کو اس بات کی گواہی کی طرف بلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یمن کے اندر جو اہل کتاب تھے ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ کو روانہ کیا اور روانہ کرتے وقت فرمایا کہ جا کر ان کو اسلام کی دعوت دے، یعنی اسلام کی دعوت دے، کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے فرمایا اگر وہ اس بات کو مان لیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَالِمُهُمْ، آقا نے فرمایا اگر وہ اس بات کو مان لیں یعنی اطاعت کر لیں، مسلمان ہو جائیں، دین اسلام کو قبول کر لیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَالِمُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَاةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فرمایا پھر ان کو نماز کی دعوت دے کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یعنی پہلی بات ان کفار کی طرف، ان مشرکین اہل کتاب کی طرف پہلا پیغام یہ ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ فرمایا جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، اس بات کو مان لیں، یعنی ایمان قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو پھر کلمے کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا پھر ان کو یہ بتانا ہے، یہ تعلیم دینی ہے کہ اللہ نے ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے۔ یعنی پہلی چیز کلمہ، اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے اگلا پیغام وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، پہلے ان کو کلمے کی دعوت دو، کلمہ پڑھ لیں، ایمان قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، پھر اس کے بعد ان کو نماز کی دعوت دو، نماز کی تعلیم دو، نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں، یعنی اس بات کو بھی وہ مان لیں۔ فَإِنْهُمْ
اطاعوا لذالک، فرمایا اس بات کو بھی اگر وہ تسلیم کر لیں، اطاعت کر لیں، مان لیں، فعالمہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ فرمایا پھر نماز کے بعد پھر اگلی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا پھر آگے ان کو یہ بتاؤ، ان کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ مالداروں سے لی جائے اور ان کے ہی فقیروں پر جو ہے، غرباء پر جو ہے، وہ ان کو تقسیم کیا جائے، خرچ کیا جائے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ، فرمایا پھر اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اگر وہ اس بات کو مان لیں تو پھر ان کے اچھے مال سے بچ، یعنی جب وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو اس کے بعد پھر ان کے مال سے کچھ لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اور وَاتَّقِ دعوت المظلوم، فرمایا پھر مظلوم کی دعا سے ڈر، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، فرمایا پھر مظلوم کی جو دعا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، یعنی یہ طویل حدیث مبارکہ، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حضرت معاذ کو یہ تعلیم کہ ایک وہ اہل کتاب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، فرمایا ان کے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ ان کو خدا کے ایک ہونے، اللہ وحدہ لا شریک کے معبود ہونے کی دعوت دو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دعوت، یعنی پہلے ان کو کلمے کی دعوت دی جائے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب ان پر اسلام کے احکامات لاگو ہوں گے۔ پہلے وہ مسلمان نہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ اہل کتاب ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، تو آقا نے فرمایا پہلے ان کو دعوت دو، یعنی تبلیغ کرو، ان کو دعوت دو ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی، اس کے معبود ہونے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی۔ فرمایا جب یہ وہ ان باتوں کو تسلیم کر لے، مان لے، یعنی اب وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد ان پر جو پہلا حکم لاگو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دن کے اندر 5 وقت کی نماز، یعنی ان کو تعلیم دی جائے کہ اب تم اسلام کے اندر آ گئے ہو، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آ کر تمہارے اوپر اللہ نے دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی۔ فرمایا نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد پھر ان کو اگلا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے، یعنی نماز کے بعد اگلا فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ وہ زکوٰۃ اس کی رب العالمین حکم الحاکمین کو ضرورت نہیں، ہم اگر مال بھی ہمیں اللہ نے دیا، رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، کسی کو چاہے تھوڑا عطا کرے، کسی کو چاہے زیادہ عطا کرے، یہ دولت، یہ مال، یہ سب کچھ اس کا عطا کردہ۔ فرمایا میرے ہی دیے ہوئے میں سے اپنے معاشرے کے اندر جو تمہارے غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام دیا ہے، نظام زکوٰۃ۔ اور آج معاشرے کے اندر جو لوگ غربت کے اندر ہیں، اگر دین اسلام کا یہ نظام زکوٰۃ صحیح طریقے سے لاگو ہو جائے تو معاشرے کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یہ دولت ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہے، امیروں کے پاس
اور وہ اس کو غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنی نمود و نمائش کے لیے خرچ کریں گے۔ جہاں اپنی شہرت ہو، جہاں اپنی مشہوری ہو، جہاں اپنی بلے بلے ہو، وہاں پر مال کو خرچ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن جب غریبوں کی باری آتی ہے تو پھر وہ اپنے مال کو چھپا چھپا کر بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، ہیں ایسے لوگ بھی جن کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے اور پھر غریبوں کو پر خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو مستحب امور کے اوپر، جائز امور کے اوپر، جن کے کرنے نہ کرنے سے کوئی ثواب اور گناہ نہیں ہے کہ کرو تو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک فرض چیز ہے جو زکوٰۃ، وہ ادا نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دوسرا پیغام یہ دو کہ نماز کے بعد زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، وہ مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں پر تقسیم کی جائے گی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز بھی ادا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کرنا شروع کر دیں، تو فرمایا پھر جو ان کا مال بچ جاتا ہے، جس سے انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب وہ مال پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، ستھرا ہو گیا، فرمایا اب ان کے اچھے مال سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا پھر مظلوم کی دعا سے بچو۔ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، کوئی ظالم اگر ظلم کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، ہاتھ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کے حق کو غصب کر کے اس پر ظلم کرتا ہے، یا کسی بھی انداز سے اس پر ظلم کرتا ہے، تو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی بھی حجاب اور کوئی پردہ نہیں رہتا، یعنی مظلوم کی دعا جو ہے وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو مظلوم کی دعا سے بچنا چاہیے۔ تو نماز، پہلے کلمہ، پھر نماز، اور اس کے بعد زکوٰۃ۔ قرآن مقدس میں رب العالمین حکم الحاکم نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں جو ہے وہ جماعت کی فرضیت کا حکم ہے کہ نماز جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو رب العالمین حکم الحاکمین نے اس فرض کو لاگو کیا ہے، زکوٰۃ کو، تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور رب العالمین حکم الحاکمین نے وعید بھی نازل فرمائی۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، مال کو جو ہے وہ اس میں سے غریبوں کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو رب العالمین حکم الحاکم فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جن کو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، بما آتاہم اللہ من فضل، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال اگر ہمارے پاس ہی رہے گا اور ہم اس کو خرچ نہیں کریں گے، یبخلون، وہ اس میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ فرمایا نہیں، بل ہوا شر لہم، وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ انسان کے لیے، وہ آدمی کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا وہ اس کے لیے بہت بری چیز ہے، وہ بہت بری چیز ہے۔ کتنی بری چیز ہے؟ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا وہ مال جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا،
اس پر بخل کیا، کنجوسی کی، مال کو بچایا، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا وہ مال جو ہے اس مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی جو ہے وہ یہ سخت حکم ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں، مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ سمجھتے ہیں، یہ گمان وہ کرتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، فرمایا وہ یہ گمان کرتے ہیں یہ ہمارے لیے اچھا ہے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، نہیں، فرمایا بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا وہ یہ اچھا نہ سمجھیں اس کو، یہ دنیا میں تو ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنے ہمارے بینک بھرے ہوئے ہیں، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس دولت کتنی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، وہ اپنے لیے اس کو اچھا گمان کرتے ہیں، نہیں، فرمایا بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فرمایا یہ ان کے لیے برا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہی مال جو ہے یہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، جس کو اللہ نے فرمایا من عطاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا، مال میں نے پیرس کیا یہ دیتا اللہ ہی ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے، یہ انسان مت سمجھے کہ میں صبح روز محنت کرتا ہوں تو تب میں نے اتنا کما لیا، نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں دن رات ایک کر کے کماتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس دولت ہے تو یہ سمجھے مجھ پر اللہ کا کرم ہے، مجھ پر اللہ کا فضل ہے، مجھے یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ آقا نے فرمایا جس کو اللہ نے عطا کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرمایا مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِحْظَمَتِهِ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا ایک اس مال کو، فرمایا اس مال کو جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، فرمایا رب العالمین حکم الحاکمین اس پر ایک اس مال کو گنجا سانپ بنائے گا، فرمایا جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ قیامت کے دن اس کی گردن میں بطور توق ڈالا جائے گا، جو اللہ نے فرمایا نا کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن وہ مال اس کے گلے کا توق بنے گا جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ توق کس طرح کا ہوگا، فرمایا اس مال کو جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل دی جائے گی، ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور فرمایا وہ سانپ اس بندے کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جس نے دنیا میں مال سے پیار کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں سے اس کی باچھیں پکڑ لے گا، اس کی باچھیں یہ پکڑ لے گا، کھینچے گا ان کو، اور کھینچے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، ثم یقول انا مالک انا کنزک، ثم تلا ولا یحسبن الذین یبخلون۔ آقا نے فرمایا وہ گنجا سانپ جو اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور توق وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑ کر کھینچے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا،
میں ہوں تیرا مال جس کو دنیا کے اندر تو پیار کرتا رہا، جس میں سے تو نے خرچ نہیں کیا، اور جو خرچ کرتے ہیں ان کا باقی مال آقا نے فرمایا ان کا مال اچھا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے گلے میں وہ گنجا سانپ توق بنا کر ڈالا جائے گا اور کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا وہ خزانہ جس کو تو بچا بچا کر رکھتا رہے گا، اور ساتھ اس کی باتیں جو ہے وہ چیرے گا، کھینچے گا۔ اور پھر آقا نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون، جو میں نے پہلے آیت مبارکہ پڑھی، یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کلمے کے بعد نماز اور نماز کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے پیسے کو پاک کریں، اپنے مال کو پاک کریں۔ کیسے؟ اس میں سے جو اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، کل مال میں سے 40واں حصہ اس کو جو ہے وہ فرمایا نا امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں خرچ کی جائے گی۔ وہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنی گلی محلے کے اندر جو ہے وہ ان غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ وہ ان کے خرچ کرنے سے ایک تو ان کا مال پاک ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ ان کے مال میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ تو جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ جس پر کلمہ پڑھتا ہے اس پر نماز، مال ہے اس پر زکوٰۃ، رمضان آ جائے اس پر روزے، اور اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو حج کے ایام اور مہینہ آ جائے تو حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہر مسلمان پر اس کی استطاعت کے مطابق لاگو ہوتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ضرور ادا کریں، کیونکہ ہم مال اکٹھا کریں گے، اکٹھا کر کے بینک میں رکھیں گے، پراپرٹی خریدیں گے، لیکن ہم نے وہ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اکٹھا ہم نے کرنا ہے، اپنی جان کے لیے وبال اس کو ہم نے بنانا ہے، لیکن اکٹھا کر کے ہم نے دے اپنی اولاد کو جانا ہے، اپنے وارثوں کو دے کر چلے جانا ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ سوال ہمارے سے ہوگا جس نے وہ مال کمایا۔ اگر نے فرمایا نا قیامت کا دن ہوگا تو جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، اور اس کو خرچ کیسے کیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جن کے پاس مال ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کو اپنے خزانوں سے مال جو ہے وہ عطا فرمائے، ان کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔